یحملون العرش، وہ لوگ عرش کو اٹھاتے ہیں فرشتے، ومن حولہ، وہ جو اس عرش کے ارد گرد لوگ ہیں، یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے رب کی پاکی بیان کرتے ہیں، ویؤمنون بہ، اور وہ اپنے اللہ پر ایمان لاتے ہیں، کون؟ فرشتے، ویستغفرون، اور وہ بخشش طلب کرتے ہیں، کس کے لیے؟ للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو مومن ہیں، کیا بخشش طلب کرتے ہیں؟ ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما، اے ہمارے رب، وسعت کل شیء، ہر چیز پر کشادہ ہے آپ کی رحمت اور آپ کا علم اور آپ کی محبت، فاغفر للذین تابوا، بس آپ بخش دیں ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کیے، اور واتبعوا سبیلک، اور جن لوگوں نے آپ کے راستے کی پیروی کی ہے، وقیہم عذاب الجحیم، اور ان کو اللہ آپ بچاؤ جہنم کے عذاب سے، ربنا وادخلہم، اے ہمارے رب داخل کر ان کو جنات، ایک جنت میں، کون سی جنت؟ عدن، جو ہمیشہ رہنے والی ہے، وہ کون سی ہمیشہ رہنے والی جنت؟ التی وعدتہم، کہ جس کا اے اللہ آپ نے ان لوگوں کو وعدہ دیا ہے، ومن صلح من آبائہم وازواجہم، اور ان کے باپ دادا اور ان کی بیوی بچوں میں سے اور اولاد میں سے جو اس راستے پہ چلے اور جو اصلاح کرے، اللہ تو ان کو بھی بخش دے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک آپ بخشنے والے، غالب و حکمت والے۔ فرشتے دعائیں کرتے ہیں کن کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو توبہ کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے بخشش مانگتے ہیں۔ تو ہم لوگ بھی ان لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں کہ جن لوگوں سے کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ فرشتے کن کن لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں؟ ان میں سے پہلا بندہ تو آپ نے سن لیا، دوسرا بندہ وہ شخص جو علم، اللہ کا دین کا علم سیکھتا ہے، اس کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہے، ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے، وَأَهْلُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَيْنِ، تمام آسمانوں میں رہنے والے لوگ اور تمام زمینوں میں رہنے والے لوگ، حتی النملہ، یہاں تک کہ چوٹی بھی، فی جوہریہا، اپنے دل میں، اور وحتی الحوت، اور یہاں تک کہ مچھلی بھی، لَيُصَلُّونَ عَلَىٰ مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ، البتہ ضرور نام تاکید کے لیے کہ البتہ ضرور وہ درود بھیجتے ہیں، وہ دعائیں کرتے ہیں اور رحمتوں کی دعائیں کرتے ہیں، کس کے لیے؟ اس کے لیے جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا ہے، جو لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دیتا ہے، جو لوگوں کو دین کی تعلیم دیتا ہے۔ تو دینی تعلیم دینے والے لوگوں کے لیے آسمان اور زمین کی ہر چیز دعا کرتی ہے۔ اور ایک اور جگہ پر نبی کریم فرماتے ہیں کہ فرشتے دینی تعلیم حاصل کرنے والا بچہ جب گھر سے نکلتا ہے اس کے لیے پر بچھاتے ہیں۔ یہ مقام ہے ان لوگوں کا جو علم حاصل کرتے ہیں اور علم کی تعلیم دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے پہلی صف میں آ کے کھڑا ہونا، اس کا بھی بڑا عظیم مقام ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں، فرمایا آپ علیہ السلام نے، ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ یصلون علی الصفوف الاول، جو پہلی صف میں نماز پڑھتا ہے اس کے اوپر دعائیں کرتے ہیں، اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اور پہلی صف میں نماز پڑھنا یہ بڑا عظیم عمل ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں پہلی صف مردوں کی جو ہے وہ سب سے بہترین صف ہے، اور عورتوں کی بہترین صف ہے جو آخری صف ہے۔ اور ایک اور حدیث میں نبی کریم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص 40 دن تک وہ بندہ اگر پہلی صف میں آ کے امام کے ساتھ تکبیرہ اولیٰ پڑھتا ہے تو اس شخص کو اللہ رب العالمین نفاق سے دور کر دیتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے نماز کی جگہ پر بیٹھنا، اگر ایک انسان نماز پڑھ کے اس جگہ پر بیٹھا رہتا ہے اور بے وضو نہ ہو تو اس کے لیے فرشتے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، والملائکۃ، اور فرشتے، یصلون علی احدکم، اور تم میں سے ہر ایک پر یصلون دعائیں کرتے ہیں، یہاں اور اللہ کے نبی کے لیے مراد درود ہوتا ہے، تو وہ دعائیں کرتے ہیں ہر ایک کے لیے، کب تک؟ ما دام فی مجلسہ الذی صلی فیہ،
جب تک کہ وہ اس جگہ پر جس جگہ اس نے نماز پڑھی ہے وہ بیٹھا رہتا ہے، اس کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ اللہم ارحمہ، اللہم اغفر لہ، اللہ اس پر رحمت نازل فرما، اللہ اس کو بخش دے، اور فرماتے ہیں اللہم تب علیہ، اللہ تو اس کی توبہ قبول فرما۔ یہ کون کہتے ہیں؟ فرشتے۔ اور فرمایا ما لم یؤذی فیہ ما لم یحدث فیہ، یہ مسلم کی حدیث نمبر 649 حدیث ہے۔ فرمایا یہاں تک کہ وہ بے وضو نہ ہو اور یہاں تک کہ وہ کسی کو تکلیف نہ دے، اپنی جگہ پر بیٹھا رہے گا تو اس کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے صف میں مل کر کھڑا ہونا، صف میں ایک دوسرے کے درمیان کی خلا کو پور کرنا، اس سے بھی فرشتے کی دعاؤں کا انسان حقدار ہو جاتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ تعالیٰ و ملائکتہ اور اس کے فرشتے یصلون، وہ درود بھیجتے ہیں، وہ دعائیں کرتے ہیں، وہ رحمتیں نازل فرماتے ہیں، کس پر؟ علی الذین، ان لوگوں پر یصلون الصفوف، جو صفوں یصلون الصفوف، جو صفوں کو ملاتے ہیں، اور ومن سد فرجۃ فرفعہ اللہ بہا درجہ، جو انسان صف میں کوئی خالی جگہ کو پاتا ہے اور اس کو پر کرتا ہے تو فرمایا اللہ رب العالمین اس کے درجوں کو اس عمل کی وجہ سے بڑھا دیتے ہیں۔ یہ حدیث ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسلمان بھائی کے لیے پیٹ پیچھے دعائیں کرنا، اس سے بھی انسان کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی انسان اپنے پیٹ پیچھے اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعائیں کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اللہ اس کے لیے بھی ایسا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں بخاری کی حدیث سے، ایک مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی سے اللہ کی رضا کے لیے ملنے جا رہا تو اس وقت فرشتے کو اللہ بھیجتے ہیں، وہ پوچھتا ہے آپ اس کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہتا ہے میں اپنے اس مسلمان بھائی سے ملنے جا رہا ہوں۔ تو فرشتہ پوچھتا ہے آپ کیوں جا رہے ہیں؟ کیا آپ نے اس کے اوپر کوئی احسان کیا تھا کہ اس کا بدلہ لینے جا رہے ہو، یا اس نے آپ پر احسان کیا تھا کہ اس کی نیکی اتارنے جا رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے نہیں میں تو اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہوں۔ اس دن فرشتہ کہتا ہے مجھے اللہ نے بھیجا اور آپ کے لیے جنت کی خوشخبری، اللہ کہہ رہے کہ آپ کے لیے جنت کی خوشخبری، یہ دعائیں دیتا ہے فرشتہ اس کے لیے، اس بھائی کے لیے جو اللہ کی رضا کے لیے اپنے مسلمان بھائی سے ملنے جاتا ہے۔ اسی طریقے سے سحری کرنا، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم السحور کلہ برکہ، سحری پوری کی پوری برکت ہے، فلا تدعوہ، اس کو تم ہرگز نہ چھوڑو، ولو ان یجرع احدکم جرعۃ من ماء، اگرچہ تم میں سے کوئی بھی ایک اور پانی چلو بھر پانی نہ پی، کیوں نہ پی لے، مطلب پانی پیو ایک اور، پھر بھی سحری ضرور کرو کیونکہ یہ برکت ہے۔ اور فرمایا آپ علیہ السلام نے فَإِنَّ اللَّهَ، پر بے شک اللہ تعالیٰ اور ملائکۃ اور اس کے فرشتے یصلون علی المتصحرین، وہ درود رحمتیں نازل فرماتے ہیں، وہ دعائیں کرتے ہیں، کس کے لیے؟ جو سحری کرتے ہیں، صبح سحری جو کرتے ہیں ان کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ تو سحری کرنا برکت ہے۔ اگر کوئی آدمی فردی روزہ ہے اور وہ بغیر سحری نہیں کر پایا، وہ خالی پیٹ اگر روزہ رکھتا ہے تو رکھ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اپنے مسلمان بیمار بھائی کی عیادت کرنے سے بھی اللہ رب العالمین بڑے خوش ہوتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ماں من مسلم، کوئی بھی مسلمان شخص یعود مسلمان، وہ اپنے مسلمان بھائی کی بیمار پرسی کرتا ہے، غدوۃ، اس صبح کے ٹائم، الا صلی علیہ سبعون الف ملک، اگر کوئی آدمی صبح کے وقت اپنے مسلمان بھائی کی بیمار پرسی کرتا ہے تو 70,000، ایک نہیں 70 نہیں 70,000 فرشتے اس کے لیے شام تک دعائیں کرتے ہیں۔ وہی نہاتا ہو اشیت اللہ صلی اللہ علیہ سبعون الف ملک، اگر وہ دوبارہ جاتا ہے شام میں، شام کے وقت اگر وہ بیمار پرسی کرتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ وَكَانَ لَهُ خَلِيفَةٌ فِي الْجَنَّةِ، اور اس کے لیے جنت میں مہمان نوازی تیار کی جاتی ہے۔ اس ترمذی کی حدیث نمبر 669 حدیث نمبر ہے۔
یہ وہ باتیں ہیں جو میرے اور آپ کے نبی کی باتیں ہیں، نہ کہ کوئی بڑا معاملہ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی پر درود بھیجنا، اس سے بھی انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں اور اس سے انسان فرشتوں کی دعاؤں کا حقدار ہو جاتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں مَا مِن مسلم، کوئی بھی مسلمان، مرد ہو یا عورت، امیر ہو یا غریب، کالا ہو یا گورا، کوئی بھی مسلمان کیسا بھی، چھوٹا یا اونچا بڑا، کیسا بھی، اونچی ذات کا یا نیچی ذات کا ہو، کوئی بھی مسلمان یصلی علیہ، نبی فرماتے ہیں اگر وہ اس پر ایک بار درود بھیجتا ہے الا صلت علیہ الملائکہ، مگر اس کے اوپر فرشتے بھی اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ما صلی علیہ، یا جو اس نے مجھ پر درود بھیجا ہے، اس کی وجہ سے فَلْيَقُلْ بِالْعَبْدُ مِنْ ذَلِكَ أَوْ لِيَقْصُرْ، تو وہ بندے کے لیے جتنا اس نے درود مجھ پر بھیجا ہے اتنا ہی اس سے زیادہ اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ صلی یصلی، صلاۃ کا مطلب نماز بھی ہوتا ہے اور صلی کا مطلب درود بھی ہوتا ہے۔ کہ اللہ فرماتے ہیں اللہ جو ہے دعائیں کرتا، فرشتے نبی کریم پر درود بھیجتے ہیں، اور جب یہ نسبت بندے کے لیے ہوگی تو اللہ جو ہے وہ بندے کے اوپر درود نہیں بھیجتا، بلکہ اللہ بندے کے لیے اوپر رحمتیں نازل فرماتا ہے اور فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں اسی طریقے سے اگر کوئی مسلمان اپنے مسلمان کے لیے دعائیں کرتا ہے تو اس کے لیے بھی فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ اس کے اوپر ایک اور حدیث سناؤ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں دعوت المرء المسلم، ایک مسلمان آدمی کی دعا کرنا، اپنے بھائی کو بھیجنا ہے، بھائی بھی اس کے پیٹ پیچھے مستجابۃ، یہ قبول ہوئی بھی دعا ہوتی ہے۔ اگر ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے پیٹ کے پیچھے دعائیں کرتا ہے تو وہ دعا قبول ہوئی بھی دعائیں۔ اور فرمایا ان رأسی ملک، اس کے سر کے پاس ایک فرشتہ ہوتا ہے، موکل کلما دعا لأخیہ بخیر، جب بھی وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے خیر کی دعائیں کرتا ہے، قال الملک الموکل، وہ فرشتہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے ولک بمثلہ، اور پہلے کی جیسی کی خیر۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی 2735 حدیث ہے۔ تو مطلب اگر مسلمان بھائی کے لیے آپ دعائیں کرتے ہیں تو یقیناً وہ اس کے لیے قبول ہوئی بھی دعا ہے، اور آپ کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں جو معصوم کے ختم ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے فرشتے کن کن لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں آپ سنتے جائیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ نبی کریم پر درود بھیجتے ہیں ان کے لیے ایک اور حدیث سناؤ۔ فرمایا علیہ السلام نے ان للہ ملائکہ، بے شک اللہ کے لیے کچھ خاص فرشتے ہیں، سیاحین فی الارض، جو پوری زمین پہ گھومتے ہیں، چکر مارتے ہیں، یبلغونی عن امتی السلام، وہ میری امت کے لوگ اگر مجھ پر درود بھیجتے ہیں تو وہ مجھ پر وہ پہنچاتے ہیں، نبی کریم پر وہ پہنچائے جاتے ہیں۔ یہ مقام ہوتا ہے۔ اور اسی طرح آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابہ مجھ پر جمعے والے دن کثرت سے درود بھیجا کرو، اور اس درود بھیجتے جو تم بھیجو گے وہ مجھ پر پہنچایا جاتا ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم فرماتے ہیں اگر کوئی انسان اپنے لیے دعا نہ کرے بلکہ میرے اوپر صرف درود بھیجتا ہے تو اس کی دنیا آخرت کی مصیبتیں ختم ہو جائیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی ایک اور حدیث پر فرماتے ہیں اگر کسی شخص کی کوئی چیز گم ہو گئی اور وہ اس پر درود بھیجتا ہے تو اللہ رب العالمین اس وجہ سے اس کے وہ گم ہوئی ہوئی چیز کو اللہ ملا دیتے ہیں۔ اور فرمایا اسی طریقے سے انسان اگر اس پر درود بھیجتا ہے اور وہ اپنے لیے کچھ نہ مانگے تو اللہ اس کی ہر دنیا اور آخرت کی مصیبتوں کو آسانی میں بدل دیتے ہیں۔ یہ مقام کس چیز کا ہے؟ ہمارے نبی کریم پر درود بھیجنے کا۔ کون سا درود؟ وہ درود جو ہمارے نبی نے پڑھا، اس کو درود ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ اس کو پڑھنے کے اوپر فرمایا علیہ السلام نے 10 نیکیوں کا اضافہ ہوتا ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے فجر عصر کی نماز جو لوگ پڑھتے ہیں باجماعت، ان لوگوں کے لیے بھی فرشتے دعا کرتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل و ملائکۃ بالنہار، فرشتے کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی ڈیوٹی
رات کی ہوتی ہے اور کچھ دن کی ہوتی ہے. یشتغلون فی صلاۃ الفجر و صلاۃ العصر. ان کی ڈیوٹیاں ختم ہوتی ہیں. فجر میں جو آتا ہے وہ عصر میں جاتا ہے, جو عصر میں فرشتے آتے ہیں وہ فجر میں جاتے ہیں. اور فرمایا ثم یعرض الذین قاتلوا فیکم, پھر وہ وہاں سے چل کے اپنے رب کے پاس جب جاتے ہیں فیسألوہ ربہ, اللہ ان فرشتوں سے سوال کرتا ہے اور وہ عالم بہم, اور اللہ کو عالم میں سب کچھ پتہ ہے, لیکن اللہ پھر بھی سوال کرتا ہے فرشتوں سے کیا چیز, کئی مطلب تم عبادی, تم نے میرے بندوں کو کیسا چھوڑ کے آئے. وہ کہتے ہیں ترکناہم وہم یصلون, ہم نے ان کو چھوڑا وہ نماز پڑھ رہے تھے, اور واتیناہم وہم یصلون, اور جب آپ آئے تھے اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں حدیث کے اور دوسری جگہ پر الفاظ ہیں, فرمایا علیہ السلام نے اس وقت کافی تفصیل پہ حدیث آگے چلتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے. فرشتے کہتے ہیں نہیں, اللہ اگر انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہوگا اور زیادہ سوال کرتے ہیں. اللہ پوچھتا ہے کیا انہوں نے میری جہنم کو دیکھا, کہتے ہیں اللہ نہیں دیکھا. اگر میری جہنم کو دیکھتے تو وہ اور پناہ مانگتے ہیں. اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میرے فرشتوں تم گوار ہو, میں نے ان کے لیے جنت کو واجب کر دیا. یہ مقام مرتبہ ہے فجر عصر کی نماز پڑھنے کا. اسی طریقے سے جمعے کا دن مسلمانوں کا عظیم دن, یہ دن عید الاضحیٰ عید الفطر سے بھی بڑا دن. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا کان یوم الجمعہ, جب وہ جمعے کا دن, کان علی کل باب من ابواب المسجد, تمام مسجدوں کے ہر دروازوں پر فرشتے جو ہے وہ بیٹھے ہوتے ہیں. یکتبون الاول فالاول, جو پہلا آتا ہے داخل ہوتا ہے اس کا نام لکھتے ہیں, پھر اس کا جو اس کے بعد آتا ہے اس طرح وہ لکھتے رہتے ہیں. فإذا جلس الإمام, جب امام ممبر پر آ جاتا ہے تو وہ اپنے صحیفوں کو بند کر دیتے ہیں. بچاؤ یستمعون الذکر, اور وہ آتے ہیں اور وہ اللہ کا ذکر سنتے ہیں, امام کا خطبہ سنتے ہیں. اور اس کا حدیث میں فرمایا جو پہلے آتا ہے اس کو کا ثواب ملتا ہے مسجد میں, جو اس کے بعد داخل ہوتا ہے اس کو گائے کے ثواب, تیسرا جو آتا ہے اس کو بکرے کا, اسی طرح انڈے مرغی, پھر انڈے کا ثواب, مطلب اس طرح کم سے کم درجہ آگے ہوتا رہتا ہے. اسی طریقے سے وہ لوگ جو اللہ کے دین پر ڈٹے رہتے ہیں اور قائم رہتے ہیں ان سے بھی اللہ بڑے خوش ہوتے ہیں اور فرشتے ان کی حمایت کرتے ہیں. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ, بے شک وہ لوگ جنہیں کہا رب ہمارا اللہ ہے, تب اور ثم استقاموا, پھر اس پر ڈٹ گئے تو فرمایا تنزل علیہم الملائکہ, ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں کو نازل فرماتے ہیں. اور وہ فرشتے کیا کہتے ہیں اللہ کا نام ولا تحزنوا, تم ڈرو نہیں, تم غم نہ کرو, وابشروا بالجنہ, تمہیں جنت کی خوشخبری ہو, التی کنتم توعدون, وہ جو جس کا تمہیں اللہ نے وعدہ دیا ہے. اور نحن اولیاؤکم فی الدنیا والآخرہ, ہم تمہارے دوست ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم, اور آج قیامت کے دن جنت میں تمہیں ہر چیز کو ملے گی جو تم چاہتے ہو, اور اللہ کی طرف سے دیوانے کی ہوگی. اسی طریقے سے دین کا علم, اہل ذکر اور علم والے, ان کے لیے بھی فرشتے دعائیں کرتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, پھر فرمایا علیہ السلام نے ان للہ ملائکۃ, بے شک اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں یطوفون, جو گھومتے ہیں راستوں میں, یلتمسون اہل ذکر, جو اللہ کو یاد کرتے ہیں, اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو تلاش کرتے ہیں. اور فإذا وجدوا قوما, اگر وہ کسی قوم کو پاتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے تو یذکرون اللہ, وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں. تنادوا هلم إلی حاجتکم, تو اس وقت پھر فرشتے جو ہیں ان کو اوپر اپنے پروں کو چھپا لیتے ہیں اپنے پروں میں. اور فرمایا اس کے بعد وہ اپنے اللہ کے پاس جاتے ہیں اور اپنے نفس کے سوال جواب ہوتے ہیں. پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ گواہ ہو, میں نے ایک اللہ کے اپنے میرے جو ذکر کرنے والے لوگ ہیں میں نے ان کو بخش دیا. اور یہ حدیث کی صحیح مسلم کی حدیث. اسی طریقے سے جو لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور جو لوگ اللہ کو قرآن کو پڑھتے ہیں تو ان لوگوں پر بھی فرشتوں کی دعائیں اور فرشتوں کی رحمتیں اور فرشتے ان کے اوپر اترتے ہیں. فرمایا علیہ السلام نے مجتمع قوم, کوئی بھی قوم اگر جمع ہوتی ہے بیت من بیوت اللہ, اللہ کے گھر میں سے کسی گھر میں, یتلون کتاب اللہ, وہ اللہ کی کتابوں کو پڑھتے ہیں, وہ یتدارسونہ, اور اس کو وہی آپس میں ایک دوسروں سے پڑھاتے ہیں اور پڑھتے ہیں, تو فرمایا الا نزلت علیہم السکینہ, مگر ان کے اوپر اللہ رب العالمین کی طرف سے سکون اور اطمینان نازل ہوتا ہے.
غشیتہم الرحمہ، ان کو اللہ کی رحمت گھیر لیتی ہے، وحفتہم الملائکہ، اور ان کو اوپر فرشتے بھی نازل ہو جاتے ہیں، اور وذکرہم اللہ فی من عنده، اور اللہ ان کا ذکر کرتا ہے کہاں پر، جو ان کے اللہ کے پاس فرشتے ہیں ان کے پاس اللہ رب العالمین اپنے ان بندوں کا ذکر کرتا ہے جو اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں۔ اسی طرح ایک دو باتیں اور کر میں اپنے موضوع کو ختم کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے نماز کے اندر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بعد اگر کوئی بندہ ربنا ولک الحمد اونچی آواز سے پڑھتا ہے تو اس کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور اس کے اس عمل کو اپنے رب تک پہنچانے کے لیے جستجو کرتے ہیں، اور ایک نہیں 30 کے قریب فرشتے اترتے ہیں۔ حدیث کے لفظ ہے، فرمایا آپ علیہ السلام نے اذا قال الامام سمیع اللہ لمن حمیدہ، جب کہتا ہے امام سمیع اللہ لمن حمیدہ فقولوا اللہم ربنا لک الحمد، تم کہو اللہم ربنا لک الحمد کہ اللہ تعریف تیرے لیے، فإنه من وافق قوله قول الملائکہ، جس کا یہ کہنا فرشتے کے کہنے کے برابر ہو گیا، غفر له ما تقدم من ذنبہ، یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 409 ہے۔ فرمایا اس کے اگلے سب گناہ، آنے والے پچھلے نہیں، آنے والے جو گناہ کرے گا وہ سب اللہ بخش دیتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں فرمایا آپ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ امام رافع ترمذی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مکمل الفاظ ربنا ولک الحمد اونچی آواز سے پڑھے۔ آپ علیہ السلام نماز کے بعد پوچھا کہ یہ کس نے کہا ہے؟ اس صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں نے اونچی آواز میں کہا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں بخاری کی حدیث ہے اور حدیث کا نمبر 799 ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں لقد رأیت بضعۃ وثلاثین ملکا، البتہ تحقیق میں نے دیکھے 30 سے بھی کچھ زیادہ فرشتے اور کیا چیز یبتدرونہ ایہم یکتب الاول، ان میں سے ہر ایک جو ہے ایک دوسرے سے جھگڑ رہا تھا اس بات پر کہ یہ پہلے کون اس عمل کو لکھے اور اس کو کون اوپر پہنچائے، مطلب یہ عمل اتنا اہم عمل ہے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا آپ علیہ السلام نے اذا امن الامام آمین، کہ امام اگر آمین کہتا ہے تم بھی آمین کہو، ومن وافق آمین کہو آمین الملائکہ، اگر کسی کے آمین فرشتوں کی آمین آسمان پر جو کہتے ہیں اس کے برابر ہو گئی تو غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس کے تمام اگلے گناہوں کو اللہ رب العالمین بخش دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ وہ اعمال ہے جن کی وجہ سے انسان فرشتوں کی دعاؤں کا حقدار ہوتا ہے، جن کی وجہ سے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور جن کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں۔ جس طریقے سے آپ اندازہ لگائیں جنگ بدر کے وقت اللہ رب العالمین نے ہزاروں فرشتوں کو اپنے نبی کی دفاع کے اندر مشرکین کے مقابلے میں اتارا تاکہ اللہ کی نصرت اور مدد پائے، اور یقیناً پائی کہ چند 313 لوگ اکثریت کے غالب آ گئے کہ جو طاقتور تھے، جو مال والے تھے، لیکن وہ پھر بھی ناکام و نامراد ہوئے، صرف کیونکہ رب کی رحمت تھی۔ تو میرے بھائی دوستو، یہ وہ اعمال ہے جن سے انسان رب کی رحمت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے جو میرے اللہ مجھے آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔